أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ فرمایا، اے یہودیوں، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، اور جو بنی اسرائیلی کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لیں۔ اس پر انہوں نے اقرار بھی کیا اور گواہ بھی ہوئے، لیکن قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے۔ تو آئیے پہلے ان آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، واو کا معنی اور، اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم میثاق عہد، کم تمہارا، میثاقکم تمہارا عہد، لا تسفکون تم نہ بہاؤ گے، دماءکم دماء یہ دم ان کی جمع ہے، دم ان کا معنی ہوتا ہے خون، دماء خون، کم تمہارے یعنی اپنے، دماءکم اپنے خون، ولا تخرجون واو کا معنی اور، لا تخرجون نہ نکالو گے، انفسکم اپنے لوگ، من سے، دیارکم دیار گھروں بستیوں، کم اپنی، دیارکم اپنے گھروں سے اپنی بستیوں سے، ثم پھر، اقررتم تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون واو کا معنی اور، انتم تم، تشہدون گواہی دیتے ہو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء ثم پھر، انتم تم، ہؤلاء وہ لوگ ہو جو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے لوگوں کو، انفسا لوگ، کم اپنے، انفسکم اپنے لوگوں کو، وتخرجون واو کا معنی اور، تخرجون نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنے میں سے، من سے، کم اپنے، منکم اپنے میں سے، من دیارہم من سے، دیارہم ان کے گھروں سے، ان کی بستیوں سے، ان کے گھروں سے، تظاہرون تم مدد کرتے ہو، علیہم ان پر یعنی ان کے خلاف، بالاثم گناہ میں، والعدوان واو کا معنی اور، العدوان زیادتی۔ پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ واو کا معنی اور، إِن يَأْتُوكُمْ اگر وہ آئیں تمہارے پاس، ان کا معنی ہے اگر، یأتو وہ آئیں، کم تمہارے پاس، إِن يَأْتُوكُمْ اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو انہیں، تفادو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، ہم انہیں، تفادوہم تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ واو کا معنی اور، یعنی حالانکہ، ہوا وہ، محرم حرام کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم اخراج و نکالنا، ہم انہیں، اخراجہم انہیں نکالنا۔ اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، افتؤمنون کیا تو تم ایمان لاتے ہو، کیا حمزہ استفہام کے لیے ہے، فا تو، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، افتؤمنون
کیا تو تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی کتاب کے کچھ حصے پر، با کا معنی پر، بعض بعض کچھ حصہ، الکتابی کتاب کا، ببعض الکتابی کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون واو کا معنی اور، تکفرون انکار کرتے ہو، ببعض کچھ حصے کا، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ فما جزاء، فما تو کیا، جزاء جزا ہے، بدلہ ہے، من یفعل من جو، یفعل کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ واو کا معنی اور، یوم القیامتی قیامت کا دن، روز قیامت، یردون لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب شدید ترین عذاب کی طرف، الی طرف، اشد شدید ترین، العذاب عذاب، الی اشد العذاب شدید ترین عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون واو کا معنی اور، ما نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل ہے، عما اس سے، یہ دو الفاظ ہیں، عن اور ما، عن کا معنی ہوتا ہے سے، ما جو، اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں بھی مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، أُولَٰئِكَ یہ لوگ، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لی، لے لی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرتی آخرت کے بدلے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ فلا یخفف عنہم، فلا یخفف تو نہیں ہلکا کیا جائے گا، فا کا معنی تو، لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، فلا یخفف تو ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم ینصرون واو کا معنی اور، لا نہیں، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ان آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے۔ پہلا یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، اور تیسرا اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ تو نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد
یہودیوں کے دو قبائل بنی قریظہ اور بنی نضیر میں منتقل ہوا، اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے دو قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے اور بنی نضیر خزرج قبیلے کے حلیف تھے، اور ہر ایک قبیلہ نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہوا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو بنی قریظہ اوس کی اور بنی نضیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے، اور بنی قریظہ بنی نضیر کو اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے، ان کے گھر ویران کر دیتے اور انہیں ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے تھے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے۔ مثلاً اگر بنی نضیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اوس قبیلے کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں ہرگز دریغ نہ کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ یہودیوں نے کہا ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو، حالانکہ تورات میں تمہیں اس چیز سے بھی تو منع کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے کہا اگرچہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف ذلیل ہوں، کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن نہ کیا اس میں ہمارے حلیفوں کی ذلت ہے، اور چونکہ فدیہ دے کر چھڑا لینے میں ان کی ذلت نہیں، اس لیے ہم اس عہد کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہودیوں کی اس حرکت پر انہیں اس آیہ کریمہ میں ملامت کی جا رہی ہے کہ جب تم نے اپنوں کو خون ریزی نہ کرنے، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے قیدیوں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا تو یہ کیا دورنگی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے میں تو ہرگز دریغ نہیں کرتے، اور جب کوئی گرفتار ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور جن باتوں کا تم نے عہد کیا تھا ان میں سے کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے۔ تو بنی اسرائیل کا عملی ایمان ناقص تھا کہ کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ پر نہیں۔ اس پر فرمایا گیا کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور تمام ضروری احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا جو تم میں ایسا کرے، یعنی بعض احکامات کو مانے اور بعض کا انکار کرے، اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ تو بنی اسرائیل کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے اور بنی نضیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، اور قیامت کے دن ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔